أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو کمنٹس کے اندر اپنوں کو ایک سوال آیا تھا کہ صلات کے اوپر اور بات کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اب لوگوں کی توقع اپنوں سے بڑھ رہی ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ بہت الحمدللہ خوشی کی بات ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ان کی جو بھی تشنگی ہے اس کو پورا کرنے کی ذرا کوشش ہو جائے تو افضل ہوگا صاحب۔ جی میری فکر میں جہاں تک جو ہے 2 صلات کے متعلق تو میں نے اشارے دیے ہیں۔ ہاں جی، کم و بیش 2 ویڈیو ہوئی ہے میرے خیال سے صاحب۔ ہاں جی، ہاں، کیونکہ ویڈیو بنانے کافی ٹائم ہو گیا، یاد نہیں ہے 2 یا 3 ہوئی ہے، مگر جہاں تک فکر میری یہ ہے کہ صلات فرض باقی ہے ابھی، اچھا اور صلات فرض پہ جو ہے کافی بڑی روشنی ہے۔ اچھا۔ اور میں نے کچھ کمنٹ پڑھے تھے کچھ بندوں کے، اللہ انہیں نیک ہدایت دے، اپنی قربت میں قائم رکھے اور ان کی بندگی کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو ان کا بھی مطالبہ تھا کہ حضرت قبلہ صلات فرض پر کوئی ویڈیو ڈالیں، کوئی روشنی دے، تو الحمدللہ میں نے جو ہے اس کے لیے جو فکر قابل ہے اس کو توجہ رکھتے ہوئے لوگوں کو صلات فرض کے طرف جو ہے مختصر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں میں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے صلات فرض کے اوپر ہے، ملاقات فرمائیں۔ اصل میں دیکھیے، در حقیقت میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صلات فرض جو ہے یہ مقام مرکز مومنین ہے، مقام مرکز مومنین ہے۔ تو یہاں جو ہے بڑے سمل کے کہنے کی بات ہے کہ معاملہ مومنوں کا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ تمام مسلمانوں کے اوپر قرآن میں مومن سے برائے ادب جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں کیا بات اور آپ کو اولیاء مومنین کے مطابق بہت سنبھل کر گزرنا چاہیے اور بہت سنبھل کے زبان کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بڑے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ قطعی ان کی گستاخی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اچھا جی، اللہ قطعی ان کی گستاخیاں برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو سوچے اور سمجھے، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ دے، مگر اپنے منہ سے ایل پہل یا کچھ قطع کلامی کرنے سے پرہیز کرے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، صلات فرض در حقیقت میں مومن کے لیے 3 منزلوں کا سفر ہے۔ اچھا، 3 منزلوں کا سفر ہے۔ جی سر، کیا بات۔ صلات فرض میں، اور مومن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، عابدین، صالح عابدین جو ہوتے ہیں، در حقیقت میں دوران عبادت کے 3 منزل کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور 3 منزل 3 عالم کے متعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ صلات کوئی معمولی صلات نہیں ہے، تمہیں ایک سے دوسرے سے تیسرے عالم میں منتقل کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب موضوع ہے، اور اس کے طریقہ کار مومنوں میں مختلف رہا ہے، مگر فراد اور نیت سب کی ایک ہی رہی ہے۔ تصور سب کا الگ الگ نہیں، ایک ہی رہا ہے۔ تصور ایک ہی نماز کا ایک ہی رہے گا، فرض نماز میں۔ اچھا، ہاں، مگر اس کے مختلف طریقہ کار ہیں جو سلسلے سے مختلف ملتے ہیں۔
اسے اچھا اس سلسلے کی طریق کہا جاتا ہے. اچھا کہ فلاں سلسلے میں یہ طریق، یہ عمل کے لیے یہ طریقہ کار. اچھا طریق لفظ طریقہ کار سے ہے. اچھا طریق لفظ طریقہ کار سے ہے. تو یہاں پہ سلسلوں کے اندر مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، مگر نیت فکر ایک ہی ہے نا. اب حضرت قبلہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ہمیں اس موضوع پہ فکر کرنے کے لیے میں تمہیں ایک بار صلاۃ شرع جو مسجدوں میں ادا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بانقل صحاباؤں کو یہ طریقہ کار عطا فرمایا تھا. صحیح ہے. اپنے حال حضور میں اس کے متعلق کچھ اشارات ہے، جس میں سے نماز میں 3 ایسے مستحب ہے جو بڑے ہوتے ہیں، اکبر ہوتے ہیں، مستحب کبریٰ کہلاتے ہیں. مستحب کبریٰ کے اندر کیا ہے؟ پہلا قیام، دوسرا رکوع اور تیسرا سجود. ہاں کہ یہ مستحب کبریٰ ہے اور اس کا تعلق نماز فرض سے ہے. اچھا اس کا تعلق نماز فرض سے ہے. اس میں کیا عمل ہوتا ہے مومن کے لیے؟ مومن کے لیے در حقیقت میں پہلے قیام کے اندر، جس میں وقفہ ہوتا ہے، لمبا وقت ہوتا ہے قیام کافی لمبا ہوتا ہے. تو قیام کے اندر ہوتا یوں ہے صاحب کہ ہمیں چاہیے، سالک کو چاہیے، سالک عابد کو چاہیے کہ اس قیام کے لمبے وقفے کے اندر کی کچھ لازم ہے، وہ لگتا ہی ہے. اس کا تعلق عقل سے ہے. کس سے ہے؟ عقل سے ہے. تو پہلے حصے میں جو سالک عبد ہے، بندہ ہے، اسے چاہیے کہ پہلے حصے میں اپنی عقل کی نفی کرے، عقل خاکی کی اور عقل شر کی. اچھا عقل خاکی اور عقل شر کی نفی کرے تاکہ عقل نوری سر اٹھا سکے. کیا بات. عقل خاکی اور عقل نوری، عقل شر، عقل شر، عقل خاکی، عقل شر، آتشی جو ہوتی ہے، عقل آتش جو آتش سے بنتی ہے. ہاں تو صاحب در حقیقت میں اس کی مکمل کامل نفی ہونا چاہیے، اس کا دخل بند کر دینا چاہیے نماز کے حالت میں. خاکی نسبت معاملات اس کی طرف لاتی ہے اور شر جو ہے لالچ کی طرف لاتی ہے، خواہشوں کی طرف لاتی ہے. تو اس سے پاک ہونا چاہیے. تو اس سے پاک ہونے میں جو وقت لگتا ہے قیام میں، بڑا جو لمبا جو وقت ہے سفر، طریقہ کیسا ہے؟ طریقہ کار صاحب اس کا یہ ہوتا ہے، طریقہ کار وہ اپنی فکروں پر ہے. اچھا طریقہ کار تو اپنی فکروں پر ہے اور ہر بندے کا مزاج اپنے طور سے محنت کرتا ہے. میرے مکمل طریقہ کار سے تمہیں طریقہ کار حاصل ہو جائے نا، ایسا ممکن نہیں ہے. اپنی اپنی ضرورت اور جسارت پر ہے یہ. اچھا اگر میرے طریقہ کار جو ہے اس سے بڑا کبھی ہو گیا اتفاق، یا فلاں بندے کا اس سے زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے مجھ سے زیادہ، تو معنی نہیں رکھتا. بہتر ہے جدوجہد کوشش کیا ہے کہ ہم طریقہ کار یہ رکھے کہ وضو کرتے وقت وہاں سے تیاری شروع ہوتی ہے نیت کی. اصل میں اچھا وضو ہی اس کی ابتدا ہے. اچھا مقام مصلی ابتدا نہیں ہے. کیا بات ہے. نماز کی ابتدا وضو سے ہے. اچھا تو وضو کے اندر ہم جو کلی کرتے ہیں، ہاں جی، مزاج کو اب منتقل کر رہے، کھاد سے بھی نکال رہے، آتش سے بھی نکال رہے. اچھا کس کے سہارے؟ ٹھنڈک کے سہارے، پانی کے سہارے. کیا بات. تاکہ وہاں پہ آبی عقل، جسے نوری کہتے ہیں، تو آبی عقل کے ذریعے خاک کو بہا رہے ہیں اور شر کو بجھا رہے ہیں، آتش کو. اچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ نیت کی جو ابتدا ہے، اس گمان سے وضو اگر کیا جائے کہ تمام فطرت خاکی جو میرے اندر رشتہ داری، معاملات، ضد اور ملامت لے کے جو آتے ہیں، میں اسے اس آب تر سے بہا دوں.
मुसल्ले पे नियत नहीं है साहब, वजू पे नियत है। यहां से निकलेगा पाक तो वहां पाक पहुंचेगा, यही नापाक रहेगा धोकर भी, हाथ पांव धो के भी नापाक रहेगा। और इनको जब तू साथ लेके जाएगा मुसल्ले के ऊपर, तो मुसल्ले में नमाज की हालत में वही होना है जिन्हें तू साथ लेके गया। तू कहीं नहीं है, अब बंदा कहीं पहुंचा ही नहीं अभी। तो वहां भी नफ्स और अकल के ही हंगामे रहने हैं। क्या बात है। तो शरीयत में से जो हिकमत रूहानी निकाल के बाहर अलग कर दे, शरीयत में से जो हिकमत रूहानी को निकाल के अलग कर दे, मैंने इसके पहले भी इशारा किया था एक वीडियो के अंदर, इसे तसव्वुफ कहते हैं। क्या बात, इसे तसव्वुफ कहते हैं, ये हकीकी तसव्वुफ है। तो यहां करना यही होता है, इसलिए और ये अल्लाह के नजदीक बड़ा खूब है। इमाम मुसल्ले पे जाकर के नियत करता है और फकीर वजू खाने पे। क्या बात। तो यहां इमाम का अमल नाकिस साबित हुआ कि को साथ लेके जा रहा है। उसने उस नियत से हाथ पैर जिस्म को धोया ही नहीं। जिस्म के खून के दौरान के आतिशी फितरत वाले तमाम ब्लड प्रेशर सर्द किए जाते हैं। पहले कुल्ली करके मुंह साफ किया जाता है, नाक में पानी डाल के दिमाग को ठंडक और आंखों को तस्कीन दी जाती है। कानों के लौ के पीछे से खाकी अकल की शर निकाली जाती है, फितरत निकाली जाती है काने के लौ के जरिए कि जो कुछ गलाजत और गंदगियां है इससे इसको साफ करें, ताकि हम जब नमाज में हम कलाम हो अल्लाह से तो ये कान फकत अल्लाह को सुने, आलम को नहीं। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। और ये नाक साफ सुथरी सांस लेकर के खिलवत को सूंघे, मौतर हो जाए, खिलवत में मौतर हो जाए, बुए खिलवत में मौतर हो जाए, उस गंध को सूंघे। वो खिलवत की भी एक बू है, उसे सूंघे वो नाक। आंखों को साफ और शफाफ इसलिए करना है, पाक इसलिए करना है क्योंकि इससे रब की महराज करनी है पाक और साफ आंखों से। तो तमाम बातिल नजारे और तमाम तस्वीरें बातिल इससे खत्म हो जाए। क्या बात है, सुभान। इन आंखों में से तमाम तस्वीरें बातिल निकल जाएं, फकत तस्वीरें याद रहे। तो ऐसे तस्वुर के कायम होने को तसव्वुफ कहते हैं। फिर क्या बात है साहब। बॉडी में फेल हरकत और दिल के अंदर लावे के मानिंद खून को गर्म और खौलाने वाले जो केमिकल होते हैं वो गर्दन की पीछे के रग से निकलते हैं। जब हम पानी का मसा करके गले की गर्दन की पीछे की रगों पर मसा करते हैं पानी से, हम्दुलिल्लाह जब मसा करते हैं साहब, तो शर पैदा करने वाले ख्याल को मुंतशिर करने वाले जो केमिकल होते हैं उससे रुकावट हो जाती है उसकी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हमें वो दरवाजा बंद करना पड़ता है जो कल्ब के तरफ जो है शर की बरसात करता है, खैर की नहीं। तो कल्ब के तरफ तमाम रास्ते शर के जाने वाले सर तो कर दिए जाए, आतिशी। क्या बात। और फितरत खाकियत से हम मुबर्रा हो जाए वजू के पास ही। अगर वजू से मुकम्मल पाकी हासिल होगी तो नियत की जरूरत भी नहीं, वही एक नियत थी। बस मुसल्ले पे तो सिर्फ यही ख्याल रहता है होना चाहिए कि मौला तेरी बारगाह में मैं हाजिर हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा, खत्म। क्या बात है। तो सब ये मुस्तजाब जो शरीयत में है बड़े अजीम है, बड़े मुबारक हैं। इसको समझे कभी तो बहुत प्यारी चीज है, ये बड़ी रोशन चीज है। अब इसके जरिए से हम पहुंचते हैं मुसल्ले तक। मुसल्ले पर जब जाते हैं साहब तो सबसे पहले हम अकल पाक करते हैं, अकल की पाकी की सादत होती है। तो वहां पे क्या होता है, फकत वो अकल एतदाल पे आती है, 100 में आ जाती है। क्या आती है? 100 में आ जाती। जब तक तुम्हारी 100 नहीं बनती, जब तक तुम्हारे अंदर 100 नहीं आती, ख्यालों की आमद दखल बंद नहीं होते,
شر اور خاک کے، کس کے؟ شر اور خاک، خاکی فطرت کے اور آتشی فطرت کے، یہ بند نہیں ہوتے وہاں تک تم نماز میں داخل نہیں ہوئے. تمہارا نیت پڑھ کے 2 رکعت ادا کرتا ہوں یا 4 رکعت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، یہ نیت تمہاری بیکار ہے، فضول ہے وہاں تک. اول جو محنت تھی وہ وضو خانے پہ تھی، تم نے وہاں سب دھو کے آنا تھا ایک ایک چیز. صحیح ہے. اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، یہ نیت ہے. کیا بات ہے. تو پھر تمہاری پھر جو ہے مصلی پہ استقامت لازم ہے. جب مصلی کی استقامت صحیح ہو جائے گی جو وضو سے ہوتی ہے، اگر وہ صحیح ہو گئی کبھی تو تمہاری 100 بھی قائم ہو جائے گی. جب 100 جب قائم ہوں گی تو اسے قیام کہیں گے. اب تم نماز میں قائم ہوئے تب ہوگا اقیم الصلاۃ. کیا بات. تب ہوگا وہ اقیم الصلاۃ. اب قیام میں آئے، اب قائم میں آئے، قیام. قیام میں آئے، یہ قیام میں آئے. اب آپ نے اس 100 کو کانوں کے کان صاف کر گئے تھے نا، آپ نے کان کو رب کی طرف لگا دینا ہے نگاہ کے ساتھ. کان اور نگاہ دونوں مقام ہے، سجدے کی جگہ رب کو دیکھنا ہے، وہاں لگانا ہے. اب رب اگر دکھ گیا کبھی تو کانوں کو رجوع کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا. کانوں کو رجوع کرنا ہے. ہم امام کی طرف کان کو رجوع کرتے، چھوڑ دو، وہ ایک طریقہ کار ہے بتانے کا، حقیقت نہیں ہے. تو ہم نے کام کو رب کی طرف لگانا ہے. اب رب کیا کہتا ہے جواب میں؟ اب مناجات شروع ہوتے ہیں قیام میں. کیا ہوتے ہیں؟ رب سے مناجات، باتیں شروع ہو جاتی ہے. کان پاک ہوئے تو، پاک ہوں گے تو توجہ جائے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تمام سدائے غیر نفسوں کی تمام آوازیں جب تک بدن سے نکل نہیں جاتی کانوں کے ذریعے، یہ کان پاک نہیں ہوتے اور اس کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتی. وہ ہونا چاہیے. وہ جب جڑ جائے الحمدللہ اس توجہ کے ساتھ میں، تب اس کو وہ قیام کتنا لمبا ہوتا ہے اسی کو شرط نہیں ہے. کامل نماز میں تو یہ ہے اصول. شریعت میں 15 منٹ میں ہو رہی، شریعت میں 15 منٹ. ایک مختصر واقعہ میں دادا مرشد کا، اچھا. حق بابا مین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ جو تھے اجتماع ڈپارٹمنٹ کے اندر انجینئر کی حیثیت سے تھے، الحمدللہ آفیسر آدمی تھے، ہیڈ انجینئر تھے. اچھا. ہاں، آپ سفر پہ تھے، کسی کام سے گئے تھے تو وہ راستے میں گاؤں تھا، وہاں اترے، وہاں پہنچے. گاؤں کے سب لوگ کھیت میں پہنچے ہوئے، مسجد میں کوئی نہیں. چند لوگ آئے وقت سے پہلے تھوڑا، کہا کہ امام بھی کبھی آتے کبھی نہیں آتے، ایسا مسئلہ چلتا ہے. یہاں پہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، لوگ اپنی اپنی پڑھ کے چل جاتے. دیہات تھا اس زمانے کے اندر، بہت مسئلے تھے. تو آپ سے شکایت کری اماموں کی اس کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے اماموں کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ بولے شکایت تو نمازی کی ہے نا. بولے نمازی نہیں ہوں گے تو امامت کہاں سے، کون کیا کرے گا امامت؟ اکیلے تھوڑی نا کوئی امامت کر پائے گا. چلو بولے اذان دو آپ، میں امامت کرتا ہوں. اچھا. تو بولنے سے مراد یہ واقعہ بیان کرتا ہے ان کی میری نماز کی تصدیق ہوتی ہے جو میں طریقہ بتلا رہا ہوں. آپ نے وضو کیا، کرایا، اذان ہو گئی، سب ہو گئی. کافی دیر کے بعد میں آپ وضو سے فارغ ہو گیا، وہاں پہنچے مصلی کے اوپر ممبر پر. آپ نے نماز شروع کری، آپ نے نماز شروع کری. اب لوگ آتے گئے، جڑتے گئے، آتے گئے، جڑتے گئے. لگ بھگ حتیٰ کہ روز جتنے لوگ آتے تھے اس سے کئی زیادہ لوگ آئے. گاؤں کے کئی لوگ زیادہ آئے اور سب نے کیا کری، سب نے نماز قائم کی، ادا کری. پیچھے نیت کر لی، شب تیار ہوئی، 1 شب 2 شب 3 شب 4 شب بن گئی، 5 شب بن گئی. ماشاء اللہ اس دن بڑی برکتوں والا دن رہا. وہ حضرت امامت شروع کری. اب آپ نے نماز کو قائم کیا صاحب، تو ہوا یوں کہ پہلی رکعت ہونے میں عیسیٰ ہو گئی. ظہر میں کھڑے تھے آپ. اچھا. لوگ آئے، اپنی نمازیں ادا کر لی بعد میں لقمہ دے کر کے. حضرت قبلہ وہیں کھڑے ہوئے قیام میں. تو ظہر سے عیسیٰ ہو گئی قیام، حالت میں قیام ختم نہیں ہوا. بڑا مشکل رات میں جیسے تیسے رات میں جو ہے نماز پوری ہوئی ہو.
اور آپ پبلک کو، عوام کو بغیر بتائے نکل گئے. لوگوں کو یہ لگا کہ ایک ولی کامل ہماری شہر گاؤں میں آیا ہے. پورے گاؤں، آس پاس کے گاؤں میں چرچے ہوئے، لوگ پہنچے وہاں پہ، مگر حضرت ہوتے تو نا. بعد میں لوگوں سے، دوسروں سے خبر ملی کہ وہاں پہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا تھا. ایک بزرگ پہ آئے تھے، حضرت ہنسنے لگے صرف کہ ایک مومن صادق طریقے سے اللہ کی بندگی کرے تو عقلیں فنا ہونے لگتی ہے. کیا بات ہے، عقلیں فنا ہونے لگا. صادق طریقے سے اگر بندگی کرے تو عقلیں فنا ہونے لگتی ہے. صادق دل سے اگر محبت کرے تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے. یہ تو اس کی بولی عبادت ظاہر ہوئی. مومن کی صرف عبادت ظاہر، محبت ظاہر ہوئی تو پورا عالم تھم جائے گا. حق. اس بات پہ حضرت ہنسنے لگے، مسکرانے لگے حضرت. تو اس کے آگے میں بات جاری کروں گا. تو مصلی کے اوپر جب تک تم وضو کے مقام سے اپنی نیت اگر صحیح درست نہیں کر سکتے تو مصلی پہ تمہاری نماز قائم نہیں. تمہارا داخلہ نماز میں نہیں ہوگا. جب داخلہ نماز میں جب نہیں ہوگا تو صلاۃ قائم کا سوال ہی نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز قائم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز قائم. قیام سمجھ میں تو آئے کسے کہتے ہیں. صحیح. جا کے آئے، وہ ورزش کر لیے، اٹھ بیٹھ کر کے آ گئے، اس کو سمجھ رہے آپ. جو اصل عمل تھا وہ تو کیا ہی نہیں آپ نے، جس میں شر، لالچ، فطرت، جبلت، تعلق، خواہشات، یہ سب کچھ ہے. اس عالم کا نام عالم ناسوت ہے. میں نے بولا تھا اس کے پہلے کہ اس میں عالموں کا منتقل ہونا ہے. جب تک آپ وضو سے لے کے مصلی تک یہ عمل نہیں کرتے، قطعی مرنے تک کوئی بھی مسلمان عالم ناسوت سے پاک نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو نماز تمہیں عالم ناسوت سے پاک کرتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مگر کب اس طریقے سے اگر اس سے باہر نکلیں گا تو نا، نکلنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے نا. شروعات تو صحیح ہو. اب تم شروعات کر رہے مصلی پہ جا کے، اور اس کا کام کہاں تھا؟ وضو خانے پہ. ہاں جی. تو وضو خانے کی جو نیت اور توجہ تھی وہ تو تم نے ترک کر دی. تو تم نے اپنے شر کو، اپنی فطرتوں کو، اپنی عادتوں کو، اپنے لالچ، خواہش اور ہوس کو وضو خانے سے بچا کے مصلی پہ لے آئے. آپ اتنی ساری مدوں کے خدا تمہارے ساتھ ہے، اب کیسے ایک خدا کی بندگی ممکن ہو؟ اب یہ شاید پتہ ہی نہیں جو بیچارے کیسے بلا. جب تک کہ کائنات کے اندر مدوں کی جتنی تصویریں ہیں تمہارے آنکھوں سے نکل نہیں جاتی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ کر کے وہ صاف ستھرا نہیں ہو جاتی، وہاں تک تمہیں رب نظر نہیں آتا سجدے کی جگہ پر. کیا بات ہے. تو ناک میں پانی ڈالنے کا بھی ایک راز مخفی ہے شریعت میں. آنکھیں دھونے کا بھی ایک راز مخفی ہے. کانوں کو لو کو پاک اور ٹھنڈا کرنے کا بھی ایک راز مخفی ہے. صاف و شفاف کرنے کا، کلی کرنے کا بھی، کیونکہ تم کلام اللہ بات کرنے والے ہو. تم سے جو ہے غیریت اور فتنے کی جھوٹ کی بو باس نکل جائے پوری مکمل، اور پاک زبان سے اپنے رب سے تم کلام کرو. کیا بات. شریعت کے اندر بھی کامل ہو سکتے تم الحمدللہ، مگر طریقہ کار تصوف کا ہو. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں حق ہے. کچھ علماء بھی ہیں ایسے جو حق ادا نہیں کرتے، کچھ صوفیہ ہمارے وہ بھی حق ادا نہیں کرتے. تکلیف دونوں طرف سے صاحب. صحیح ہے. سادہ دل بندے کہاں جائے؟ سادہ دل بندے پیس رہے ہیں بیچارے. بتائیں اب یہاں پہ اگر تم اس طرح سے کبھی پاک ہوتے ہو، اور پہلا حصہ جو ہے منتقل ہونے کا وہ عقل کا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں عقل پانی کی طرح پاک. کس کی طرح؟ پانی کی طرح پاک. مولا علی کرم اللہ وجہ. کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عقل پانی کی طرح، مومن کی عقل پانی کی طرح پاک اور شاف و شفاف ہوتی ہے. بولے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دائم موضوع ہے تمہارا. چلیے، ورنہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جملے ہیں، صرف دھوکہ دے رہے ہم قوم و ملت کو، سب کو. اور ہمیں امت محمدی کو دھوکہ دینے کا حق نہیں ہے، تاکہ صوفیہ کرام ہو، فقراء ہو میرے جیسے، یا عالم دین ہو اسلام کا شرعی.
کسی کو بھی امت سے ان کے دلوں سے کھلواڑ کرنے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. صحیح ہے. کم سے کم بندگی کے اندر ان کی مکمل رہبری کر دینی چاہیے تھی. جیسا حق تھا، جیسا تصور ہے اس کا، ویسا پورا کر دینا چاہیے تھا. وہ تربیت دینی چاہیے تھی تو پھر ٹھیک تھا. اور اسی کام کے لیے خانقاہوں کو مقرر کیا گیا ہے، حق ہے، تاکہ ایک بندے کو اپنے اس کے رب سے ملا دے، حق ہے، عبد کو رب سے ملا دے. حق ہے. اور یہ کام خانقاہ والوں نے کیا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. پھر اس کے بعد آگے آتا ہے جسم. کیا آتا ہے صاحب؟ جسم. پہلے عقل ہو گئی، سمجھ میں آ رہی ہے حضرت؟ ہاں جی. پہلے عقل ہو گئی، اب دوسرا معاملہ جسم کا ہے. جسم کیا ہے؟ جسم عقل رکھتا ہے، ہستی عقل رکھتی ہے. اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی ایک انا ہے، اور وہ بارگاہ ربانی ہے. عبد کو تمام اناؤں کو ترک کر دینا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. بہتر ہے کہ اس کی بارگاہ میں ٹوٹا پھوٹا لاگر محتاج مجبور جتنا کچھ کمتر بنا سکو اسے بناؤ اور اسے پیش کرو. جتنا کم اور تنگ، کمزور، لاگر، مجبور، بیچارہ جتنا بنا کے پیش کر سکتے کرو. صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہ رکوع ہوا صاحب. رکوع ہے جسم کا توڑی آنا، اس کی آنا کا توڑی آنا ہے. رکوع حالت نماز میں جسم کی عقل کا ختم ہو جانا ہے. وجود کی شناسی، اس کی پہچان ختم، نقشہ، دائرہ، شخصیت سب ختم، ساری پہچان ختم. ابھی جو پہچان اس عالم میں تھی، اب تم نے اپنے ہستی کو عالم سے سمیٹ لیا. کیا کر لیا؟ عالم سے سمیٹ لیا. تصور یہ رکھنا کہ میں نے اپنے جسم کو اپنے عالم سے، پورے عالم سے نکال لیا. اس کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی نہیں. اس کا کوئی غیر بھی نہیں، آپ نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا. یہ لاگر موتا، یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، بے بس ہے، ہچ ہے، ہچ. کیا بات ہے. اس طرح سے رکوع میں پیش کرنا چاہیے. سبحان اللہ. مولا تیری ذات اعلیٰ ہے، میں نہیں. یہ تو ٹوٹا ہوا بیکار بیانہ ہے. کیا بات ہے. پھر اس کی آگے ترقی ہوتی ہے. یہ عقل ختم ہوئی نا، یہ عقل جیسی ختم ہوتی ہے نا، تو درمیان میں بندہ اس بے قراری، بے بسی کی حالت میں اللہ کو پکارتا، اللہ اکبر کر کے رکوع سے اٹھتا ہے، اللہ اکبر. تو جسے ہم سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہتے ہیں نا، ہم ہاں جی، ہاں جی. جسے ہم، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. وہ اللہ اکبر. وہ کلام اللہ کا ہے، وہ جسے ہم ادا کر رہے ہیں. جیسے ہم اللہ اکبر کر کے اٹھتے ہیں نا، تنگ آلوز سے ہو کر کے، مولا کرا کر اٹھتے ہیں، کرا کر اٹھتے ہیں. مولا تو ہی اللہ اکبر، اقرار ہے کل بھی، اللہ تو بڑا ہے. یہ پناہ بیکار ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، اس کی کوئی انا نہیں، کوئی مستی نہیں اس میں. تو بڑا ہے، اللہ اکبر، تو بڑا ہے، تیری طاقت بڑی ہے. جسے کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سمع اللہ ولمن حمدہ، کہ تو نے جو کچھ بھی وضو سے لے کے قیام، قیام سے لے کے رکوع تک جو تعارف فکر پیش کیا، جو تعارف فکر پیش کیا، میں اسے سن رہا ہوں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں سن رہا ہوں تیری زبان سے حمد کو. کیا بات. تیری ہر ادا میں میری حمد، میری تعریف ہے. جیسے شہادت ملی ویسے ہی تم پر جو ہے سجدہ فرض ہو جاتا. اللہ نے بولا وسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. قرآن میں مقام بھی دے دیا. پھر تب جا کر کے قربت ہوتی ہے اللہ اور بندے کی، عبد الرب کی قربت ہوتی ہے، ملنا ہوتا ہے، ملن ہوتا ہے. سجدہ موقع مقام ملن ہے. کیا بات ہے. یہ شریعت بتا رہا ہوں صاحب میں. ہاں جی، ہاں جی. شریعت کی معرفت بتا رہا ہوں، ماشاء اللہ. یہ معرفت جو شریعت ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے فنا کا. صلاۃ فرض کے اندر فنا کا یہ ایک تصور ہے شریعت سے. کیا بات ہے.
جسے صالحین ادا کرتے ہیں. اسی نماز کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام نے ادا کی تھی، اسی نیت کے ساتھ، اسی انداز میں، تو فنا قابل قبول ہوئی اور عالم کے اندر شہید اعظم کہلایا. کیا بات، حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات میری کافی غور طلب ہے صاحب. تو یہاں سجدے کا تصور، تو سجدے میں کیسا کیا ہوا؟ سجدے میں نفس مٹ گئی، قیام میں عقل مٹی، رکوع میں جسم مٹا، سجدے میں نفس مٹ گئی. کیا بات ہے. تو ہمیں یہ تربیت، یہ پیغام صلاۃ شرع سے ملتا ہے، نبی کی تعریف سے. کیا بات ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جانب محبت رکھنے والوں کو اس کے رازوں سے آشنا کرتا ہے. اللہ تمہیں اور ہمیں سب کو اس کی قربت میں اس کی فنا کو حاصل کرنے کا موقع فراہم عطا فرمائے، اور نقش پائے با رسول عطا کرنے کا موقع دے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید ویڈیوز بننی باقی ہے، اس کے بعد بھی اس میں آگے کی صلاۃ فرض پر اور تفصیل بیان کروں گا. امید ہے غالب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.